السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے، اور ہمارے انسٹاگرام کے پیج کو فالو کریں اور اپنے سوالات سے ہمیں آگاہ کریں۔ جلد سے جلد آپ کے سوالات کے جوابات آپ کو دے دیے جائیں گے۔ جزاک اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے سیشن سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو خوش آمدید۔ ہماری گفتگو جاری تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ حضور کی پہلی زوجہ ہیں۔ انہوں نے نبی علیہ السلام کو اپنے تجارت کے جو مال تھا اس کے ساتھ نبی علیہ السلام کو شام کے سفر پر روانہ فرمایا تھا، اور عرض گزار ہوئی تھی کہ آپ میرے سامان کو بیچ کر آئیں شام جا کر۔ جب ہم نے یہ ساری چیزیں سن لی تو آج ایک عظیم نکاح کے بارے میں تذکرہ کریں گے، جو اس امت کا سب سے بہترین نکاح تھا، جو کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے مابین ہوا تھا۔ اور اس نکاح کی برکتیں کیا تھیں، اس نکاح میں کیا کیا ہوا، اور حضرت بی بی خدیجہ کون تھیں، ان کے بارے میں بھی سماعت کرتے ہیں۔ یہ بہت مالدار خاتون تھیں، انتہائی شریف عفت میں آپ خاتون تھیں۔ اہل مکہ انہیں پاک دامنی کے لقب سے یاد کیا کرتے تھے۔ ان کی عمر 40 سال گزر چکی تھی، لیکن ان کے 2 نکاح پہلے ہو چکے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح سے پہلے۔ یعنی ان کا جو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا وہ تیسرا نکاح تھا۔ اس سے پہلے ان کے 2 نکاح ہو چکے تھے۔ ایک نکاح ابو حالہ سے ہوا، جن سے 2 بیٹے ان کو پیدا ہوئے، 2 لڑکے پیدا ہوئے، ایک ہند بن حالہ اور ایک حالہ بن ابو حالہ۔ اور ان کا دوسرا نکاح جب ان کے پہلے شوہر کا انتقال ہوا تو ان کا دوسرا نکاح عتیق بن عائد مخزومی سے ہوا، اور ان سے بھی 2 بچے ہوئے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ لڑکے کا نام عبداللہ، لڑکی کا نام ہندہ۔ اس کے بعد پھر جب ان کے دوسرے شوہر کا انتقال ہوا تو انہوں نے ارادہ کر لیا تھا کہ انہوں نے نکاح نہیں کرنا، لیکن حضور کے اعداد کریمہ اور حضور کے اخلاق کریمہ کو دیکھتے ہوئے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ ان کے دل میں نکاح کی رغبت 40 سال کی عمر میں پھر سے پیدا ہوتی ہے، اور یہ نبی علیہ السلام کی پھوپھی حضرت صفیہ کو بلاتی ہیں اور نبی علیہ السلام کے حالات کو سنتی ہیں اور حضور کے بارے میں جانتی ہیں۔ دیکھیں، اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہمیں عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑا اختیار دیا ہے۔ وہ جس سے نکاح کر رہی ہے اس کے بارے میں جان سکتی ہے، مکمل معلومات لے سکتی ہے۔ یہ ساری چیزیں عورتوں کو اللہ نے اختیار دیا ہے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے اپنی باندی نفیسہ بنت امیہ کے ذریعے حضور کی بارگاہ میں نکاح کا پیغام بھجوایا، اور جب حضور کی بارگاہ میں یہ نکاح کا پیغام پہنچتا ہے تو پھر حضور کی کیا تاثرات ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک بات سمجھیں، وہ بات یہ ہے کہ سیرت کے بہت بڑے امام محمد بن اسحاق علیہ رحمہ اس بات کو ذکر کرتے ہیں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو وہ کون سی بات تھی جو نبی علیہ السلام میں پسند آئی تھی، وہ کون سی وجوہات تھی جس بنا پر انہوں نے نکاح کا پیغام بھیجا۔ انہوں نے اس بات کو عربی عبارت میں کوٹ کیا ہے کہ انی قدر رغبت فیکا لحسن خلقکا وصدق حدیثکا، کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو 2 باتیں حضور کی طرف مائل کرنے میں کامیاب ہوئی۔ ایک حضور کا حسن و اخلاق، اور ایک دوسری جو چیز تھی وہ حضور کی سچائی۔ حضور کی جو ہے نا سچائی، حضور کی جو گفتگو تھی اس میں ہمیشہ سچ تھا۔ آپ صادق اور امین کے لقب سے جانے جاتے تھے۔ یہی بات پسند آئی، اور اسی بات نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے دل میں حضور کے لیے جگہ بنا دی۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جب حضور کی بارگاہ میں پیغام نکاح پہنچتا ہے
آپ اپنے چچا کو بتاتے ہیں حضرت ابو طالب کو، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتاتے ہیں۔ وہ دونوں جب سنتے ہیں تو بہت شوق سے خوش ہوتے ہیں کہ اتنی مالدار عقل مند خاتون نے حضور کے لیے پیغام نکاح بھیجا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ شاندار نکاح کی ابتدا ہوتی ہے۔ حضرت ابو طالب خود نکاح پڑھاتے ہیں اور اپنے مال میں سے 20 اونٹ مہر مقرر کرتے ہیں۔ لیکن نکاح کا ایک خطبہ جو حضرت ابو طالب نے دیا تھا، اس خطبے میں حضور کی شان جو انہوں نے بیان کی اس کو سماعت کرتے ہیں۔ وہ خطبہ تو عربی میں تھا، اس کا ترجمہ سماعت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہے جس نے ہم لوگوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بنایا، ہم کو معد اور مدر کے خاندان میں پیدا فرمایا، ہم کو خانہ کعبہ کا نگہبان بنایا اور اپنے حرم کا منتظمین میں سے بنایا، ہم کو علم و حکمت والا گھر اور امن والا حرم عطا فرمایا اور ہم کو لوگوں کا حاکم بنایا۔ اور یہ میرے بھائی کا فرزند محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد بن عبداللہ ہے، یہ ایک ایسا جوان ہے کہ قریش کے جس شخص کا بھی اس کے ساتھ موازنہ کیا جائے یہ اس سے ہر شان میں بڑا ہی ہوگا، بڑے ہی مرتبے والا ہوگا۔ ہاں مال اس کے پاس کم ہے، لیکن مال تو آنے جانے والی چیز ہے، مال کی کیا پرواہ، یہ میرا سب سے قریب ہے، یہ میرے دل کے بھی قریب ہے، میری محبت بھی سب سے زیادہ اس سے ہے، اور تم سب لوگ سن لو کہ میں اس کو بہت معزز سمجھتا ہوں۔ اور پھر اپنے پیارے فرزند، اپنے پیارے بھائی کے فرزند کا نکاح حضرت ختیجہ سے کر دیتے ہیں۔ حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے خاندان میں ایک شخص تھے جو بہت بڑے عالم تھے، تورات اور انجیل کے، ورقہ بن نوفل، وہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں میں بھی ایک خطبہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ ان کا خطبہ بھی سنتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں خدا ہی کے لیے حمد ہے جس نے ہم کو ایسا ہی بنایا جیسا کہ ابو طالب آپ نے ذکر کیا، ہمیں وہ تمام فضیلتیں عطا فرمائیں جن کو آپ نے شمار کیا۔ بلا شبہ ہم لوگ عرب کے پیشوا سردار ہیں، آپ لوگ بھی تمام فضائل کے اہل ہیں، کوئی قبیلہ آپ لوگوں کے فضائل کا انکار نہیں کر سکتا، کوئی شخص آپ لوگوں کے فخر اور شرف کا انکار نہیں کر سکتا۔ بے شک ہم لوگوں نے نہایت ہی رغبت کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ ملنے اور رشتے میں شامل ہونے کو پسند کیا، لہٰذا اے قریش تم گواہ ہو جاؤ کہ ختیجہ بنت خویلد کو میں نے محمد بن عبداللہ کی زوجیت میں دیا 400 مسکال مہر کے بدلے۔ حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک منفرد شان سنیے، وہ یہ ہے کہ جب تک آپ حضور کے نکاح میں رہیں حضور نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا، اور دوسری منفرد بات حضور کی ساری اولادیں وہ آپ سے ہی، آپ کے بطن سے پیدا ہوئیں سوائے ایک بیٹے کے، ایک فرزند کے، حضرت ابراہیم کے، ساری اولادیں آپ کے بطن سے پیدا ہوئیں۔ اور آپ کی تیسری شان یہ ہے کہ آپ ساری دولت حضور کے قدموں میں قربان کرنے والی، اپنی تمام عمر کو حضور کی غم گساری میں گزارنے والی، اور اپنی خدمت سے آپ نے حضور پر اپنی ساری چیزوں کو نثار کر دیا اور خدمت میں نثار کرنے والی۔ اور یہ ساری باتیں جو حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں کہی گئی کہ آپ خدمت گار بھی تھیں، آپ غم گسار بھی تھیں، آپ حضور پر اپنی جان کو قربان کرنے والی بھی تھیں، ساری اولادیں آپ سے ہوتی ہیں۔ اور جب تک آپ حضور کے نکاح میں رہتی ہیں دوسری عورت سے حضور نکاح نہیں فرماتے۔ 25 سال حضور کے نکاح میں یہ رہنے والی خاتون کتنا عظیم مرتبہ اور مقام رکھنے والی ہوں گی۔ آج ہم نے اس عظیم نکاح کا ذکر کیا، اللہ تعالی ہم تمام کو حضور کی سیرت سے فیضیاب فرمائے، آمین بجائے نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔